سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی۔ ایک تقریر کرتا اور دوسرا اطمینان کے ساتھ سنتا، پھر وہ بیٹھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا۔ پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی۔ جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ ایک اپنے مد مقابل کے ساتھ پشتیں گنتا، دوسرا اس کے بیچ پشتیں گن ڈالتا۔ ایک 2-3 زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا 6-7 زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا، اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے۔ اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ آخر پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کو ختم کرتی۔ حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا، یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مسلح ہو کر نہ جائے۔ چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مسلح نہیں ہے۔ اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کشتی کے فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ گتھم گتا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی داڑھی نوچنا اور کباب پھاڑنا بغداد کی عوام کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ علماء پر ہاتھ اٹھانا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مناظرین اور صاحب صدر ہجوم میں پھنس کر پٹ جاتے تھے۔ ان مناظروں میں کئی نئے مسائل پیدا ہوئے اور پھر یہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بنتے گئے۔ ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علماء کو عمرہ کی مخصوص محفلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی کے دن تک بحث ہوتی رہتی۔ عمراء شیخ الاسلام سے کوئی فتویٰ پوچھتے اور پھر اس کے بارے میں امور مناظرین کی رائے لی جاتی۔ اختلاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا اور خلیفہ کے فیصلہ عام طور پر اس کے حق میں ہوتا جس کی زبان زیادہ تیز ہوتی، یا دوران بحث خلیفہ کے علم و فضل کی ثناخوانی کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں ٹکر نہ ہوگی۔ ان تمام قباحتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد کی عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ شعار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے، تو بغداد اور اس کے ساتھ باقی عالمی اسلام کو ایک عبرتناک تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سندھ، ترکستان اور اسپین کے ممالک فتح کیے تھے، عباسیوں کے پاس دورے انحطاط میں بھی اس سے 3 گنا فوج تھی، اور وہ عالمی اسلام پر کسی بڑی سے بڑی یلغار کو روک سکتے تھے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفاء میں فرق یہ تھا کہ اول الذکر اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز کے محاذوں پر بھیج دیتے تھے، اور عباسی خلفاء بغداد کے 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے 2-3 لاکھ تلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ چونکہ اموی خلفاء کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنتوں سے برسر پیکار تھیں، اس لیے وہ کسی اندرونی خلفشار میں حصے دار نہ بنیں، اور ان کی ہر نئی فتح کی خبر عوام میں مرکز کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتی رہی۔ وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے چلے گئے، اور اگر کبھی کوئی بغاوت بھی اٹھی تو افواج نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے علاوہ اموی خلفاء نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کی علیحدہ علیحدہ جتھ بندی نہ ہونے دی۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا، اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے ہر آدمی کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے۔ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کے ایک عام آدمی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپہ سالار بن سکتا تھا۔ لیکن عباسیوں کے اقتدار کے ساتھ عالم اسلام میں جس انتشار و افطراء کی ابتدا ہوئی، وہ عباسی خلفاء کے انحطاط کے ساتھ ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ عظیم شان سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی ستوت کی کھنڈروں پر رکھی گئی تھی، پارا پارا ہو گئی۔ مختلف ممالک کے عمراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے۔ حد یہ تھی کہ اگر عباسی خلفاء بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام کو خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے ممالک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے۔ سلجوقی سلاطین کے اقتدار کے زمانے میں عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں کے کھلونے تھے۔ عباسی خلفاء نے جن ترک اور ایرانی امیروں کو بغداد میں جمع کر رکھا تھا، ان کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کے سپرد کر رکھی تھی۔ خلیفہ سپہ سالار یا وزیر اعظم سے سپاہیوں کی اطاعت اپنے قبیلے کے امیر کی اطاعت کے ساتھ مشروط تھی، اور خلفاء کے جاسوس ان عمراء پر کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اگر کسی سے سازش کا خطرہ ہوتا تو اسے اور اس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا یا کسی اور طریقے سے ختم کر دیا جاتا۔ اسی طرح عمراء کے جاسوس بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتے۔
چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی گئیں، تو دوسری طرف ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ایک دن غسل کے ارادے سے حمام میں داخل ہوئے اور 1 ساعت کے بعد وہاں سے ان کی لاش نکالی گئی۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلفاء کو کس حد تک چاہتے تھے، لیکن تاریخ ایسے خلفاء کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ لوگ موت کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں، اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ 100 قبریں خالی بنانے کی وصیت کی تھی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر کی تلاش نہ کر سکیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کو حسن بن صبا اور اس کی جانشینوں سے واسطہ نہ پڑتا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کے قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا سد باب کوئی نہ کر سکا، اور حسن بن صبا کے پیروکار گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کی گھاٹ اتارتے رہے۔ وہ باعمل علماء جن سے عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی، ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے۔ چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہر الہی بن کر نازل ہونے والی تھی، عالم اسلام ایک خطرناک قحط الرجال کا سامنا کر رہا تھا۔ بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے 4 دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران وہ بغداد کے چند گلی کوچوں، درس گاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں 5000 سے زائد کتابیں تھیں۔ فقہ، منطق اور تاریخ پر وہ بھی خود کئی کتابیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتابیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھیں۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ کیا، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے۔ فخر الدین کے مکان میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کی استبل میں بھجوا دیے تھے۔ طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا، لیکن فخر الدین 4 دن تک ٹالتا رہا۔ 5ویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے ایک کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایک یہودی دلال نے اسے 2 مکانات دکھانے کے بعد بتایا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہیں تو بہت سستے مل جائیں گے۔ بغداد کے بعض عمراء نے تو ہندوستان، خوارزم، مصر اور اندلس کے سلاطین کی ملازمتیں اختیار کرنی تھیں، اور ان کی عالیشان مکان نہایت ارزاں قیمت پر بک رہے تھے۔ طاہر اور زید نے جتنے مکانات دیکھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے خریدنے کے لیے زید نے بےتابی ظاہر کی ہو، لیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا ضروری سمجھا، اور شام کو جب اس نے مکان خریدنے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا، خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے، تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو۔ یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس 2-4 سال کی اخراجات کے لیے کافی رقم ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت متعارف کرا دے گی، لیکن یہ لوگ کلاش آدمی کے ساتھ زیادہ دل دوستی نہیں رکھتے۔ بغداد میں جو بھی منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتے وہ تحائف خرید سکتے ہیں۔ طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہرات ڈھیر کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی قیمت کا علم نہیں کہ آپ انہیں ایک مکان خریدنے اور چند سال کی ضرورت کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ قاضی ایک لمحہ کے لیے حیران ہو کر جواہرات کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر بولا، اگر یہ جواہرات نقلی نہیں تو تم قصر خلد کے سوا بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو، لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، تم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیے تھے۔ قاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو، تم اپنے لیے ترقی کے کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے، لیکن سنو، تمہارے سوا کسی اور کو تو ان کا علم نہیں، صرف چچا احمد کو ہے، اور زید، اس کو میں نے نہیں بتایا، لیکن اگر بتا دوں تو وہ قابل اعتماد ہے۔ فخر الدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے ان جواہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، کیا بغداد میں چور بھی ہیں؟ قاضی نے جواب دیا، بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن تمہارے ایسے محتمدن ڈاکوؤں سے خطرہ ہے جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا، دربار کے امراء میں سے چند ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب تک تم اجنبی ہو تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ کیا وہ مجھ سے زبردستی چھین لیں گے؟ قاضی نے جواب دیا، وہ اتنے بیوقوف نہیں۔
کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے فوراً منظر عام پر آ جاتے ہیں؟ کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرست نہیں کرتا؟ خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرست کرے تو دربار میں اسے بیش قیمت تحائف کون پیش کرے؟ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ تک پہنچ سکے۔ عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی دور سے۔ بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ امراء تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خوارزم شاہ کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت نہ کر سکے گی۔ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکستیں دے کر شام و فلسطین سے نکالا، لیکن ہلال و صلیب کے ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان مارکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالمی اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بھیج سکتا۔ اس لیے وہ عصر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلطنت عیسائیت کی سلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نصب العین نہیں۔ ان کی زندگی اس جہاز رانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے حسد و بغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنے دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ خطرناک طوفانوں اور مہیب بھنور جیسے ملاحوں میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے ان کے اتحاد و اتفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن بغداد کے لوگ ان مچھروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہر میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ پڑے ہوں، جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ دنیا ناپید کنار سمندر ہے، اور اگر وہ اس سمندر میں اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالف سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمادہ کیا، اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم بھی نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خون اور پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام دوں۔ اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے۔ اگر مجھے یہ محسوس ہوگا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے مفلس اور نادار لوگوں میں لٹا دوں گا۔ کسی زبردست امیر کے خزانے میں جانے نہ دوں گا۔ جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے۔ گزشتہ 4 دن میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں۔ صرف عمرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں، صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں، اور چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری سمجھتا ہوں۔ قاضی فخر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالیشان مکان ہے۔ تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکے تو بہت جلد عمرا کی نظروں میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان میں سے 1-2 قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے، اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوگا تو خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے، لیکن سر دست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اس دشمنی کی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ طاہر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیا تھا، لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل تلافی ہوگی۔ قاضی فخر الدین نے ایک ہیرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان خرید سکے گا۔
ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلیں، باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، وہ تاجر قابل اعتماد ہے، لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور ہیرے بھی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا، آپ نے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ طاہر کی بجائے قاضی نے جواب دیا، یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔ تاجر نے کہا، میں شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک ادا کر دوں گا۔ قاضی نے سوال کیا، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ تاجر نے ہیرے کو 2-3 بار غور سے دیکھا، میں اس کے 50,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ 50,000؟ قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب الٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا، دیکھیے آپ میرے دوست ہیں، میں 60,000 تک دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہیں دے گا۔ قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوہر سے زیادہ کی امید تھی، لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں عمرہ کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا، آپ اسے غور سے دیکھیں، اس ہیرے کی قیمت 70,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سوداگر نے کچھ دیر جھگڑے کے بعد پہلے 2,000 کی چھلانگ لگائی اور پھر 500 کر کے 64,000 تک پہنچا۔ بالآخر 64,500 دینار پر فیصلہ ہوا۔ رات کے وقت جب قاضی فخر الدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا۔ فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شمع کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جوں جوں رات جا رہی تھی، زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک شمع ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شمع جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے، لیکن ہزاروں انسانوں کے انبوہ میں زید کو ڈھونڈ نکالنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ تبدیل کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسرے سرے سے یہ کہتا ہوا سنائی دیا، اٹھو دروازہ کھول، شاید زید آیا ہے۔ اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا، تم خود کیوں نہیں کھولتے؟ ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھلنے کی آہٹ اور قاضی کے خادم کے کہکے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، حمید اٹھو، ذرا زید کی صورت ملاحظہ کرو۔ پھر دونوں ہنس رہے تھے۔ ایک خادم کہہ رہا تھا، دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا، شکر کرو آنکھ بچ گئی۔ طاہر نے جلدی سے کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپنے کے بعد آنکھ کے لیے تھوڑا سا رستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا قمیض پھٹا ہوا تھا، دایاں گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے موقع کا سیاہ نشان تھا۔ زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا، دوست اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہچان سکتا ہوں، اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے تم؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سہلاتا ہوا پھر بستر پر آ بیٹھا۔